أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو اور آخرت کو مانتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ماننے والے نہیں. وہ اللہ تعالیٰ اور اہل ایمان کو دھوکہ دینے میں لگے ہیں، اپنی حماقت میں وہ ایسا سمجھ رہے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ خود اپنے کو دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور و احساس بھی نہیں. یہاں یاد رکھیے کہ یہ جو ذکر ہو رہا ہے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم رسول اعظم کے دور کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس دور میں بھی اگر ایسے لوگ ہو سکتے ہیں تو پھر اندازہ لگائیے کہ اس دور کے بعد یہ فتنہ کتنا بڑا ہوگا اور کتنا بڑھتا چلا جائے گا. آپ سے پہلے بھی دنیا میں ایمان والے بھی رہے، منکر بھی رہے، منافق بھی رہے، اور آپ کے دور میں بھی کٹھے کافر بھی رہے جنہوں نے آپ کو مان کر نہیں دیا، جو آپ کو ستاتے رہے، آپ کو پریشان کرتے رہے، آپ کے ساتھیوں کو اذیت دیتے رہے. مکے میں انہوں نے پریشان کیا، ملک کے مختلف علاقوں میں پریشان کیا. وہ ایسے درندہ صفت لوگ تھے کہ جن کو نبی اچھے نہیں لگتے تھے، نبی کو ماننے والے اچھے نہیں لگتے تھے، تو وہ لوگ تھے. دوسری طرف وہ تھے گھسپیٹیے، آستین کے سانپ، دوغلے، جن کو منافق کہا گیا ہے. منافق کے معنی ہوتے ہیں کہ ظاہر میں کچھ بتانے والا، اندر کچھ رکھنے والا. جو اندر کچھ رکھے یعنی اندر کفر ہو، باہر ظاہر میں ایمان ہو، ظاہر میں سنت ہو، اندر بدعت ہو، ظاہر میں خیر ہو، اندر میں شر ہو. ایسا جو شخص ہوتا ہے اس کو منافق کہتے ہیں. تو اب یہ فرمایا گیا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں. نبی سے فرمایا جا رہا ہے، تمام مخاطبین کو اس دور میں سنایا جا رہا ہے، آج بھی سنایا جا رہا ہے، تا قیامت سنایا جاتا رہے گا، کیونکہ قرآن ہر دور میں تازہ ہے، ہر دور میں اس کا خطاب بالکل نیا ہوتا ہے. تو یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہم بھی تو مومن ہیں، ارے ہم بھی تو مانتے ہیں اللہ کو، ہم بھی تو مانتے ہیں بھگوان کو، ہم بھی مانتے ہیں آخرت کو، مانتے ہیں اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہوگی، ہم اسے مانتے ہیں، یہ کہتے ہیں. تو جو لوگ مسلمانوں میں داخل ہوتے تھے اور یہ کہتے تھے، اللہ یہ فرما رہا ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں بیوقوف و نادان کہ اللہ میاں کو دھوکہ دے دیں گے. ارے بھائی اللہ تو غیب کا علم رکھتا ہے، دل کے بھیدوں کو جانتا ہے. وہ اس طرح کی باتیں جب آ کے کرتے ہیں، دل میں کفر چھپائے ہوئے ہیں اور سامنے سے اسلام ظاہر کر رہے ہیں، تو اتنے بے شعور ہیں اور اتنے زیادہ احمق اور بے وقوف ہیں کہ ان کو اس کا احساس تک نہیں ہو رہا ہے کہ وہ کس کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں. تو انسان جب بگڑتا ہے اور جب وہ نفاق کا بیمار ہو جاتا ہے، سب سے خطرناک بیماری نفاق کی بیماری، کفر سے بھی زیادہ سخت ہے. اس بیماری میں جب کوئی شخص مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، خیانت کرتا ہے، مکر کرتا ہے، فریب کرتا ہے، کیا کیا کرتا ہے. فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون. ان کے دل روگی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے روگ میں اور اضافہ کر دیا، اور ان کو ان کے جھوٹ، غلط بیانیوں اور بدعمالیوں کی بنا پر دردناک سزا دی جائے گی. نفاق جو ہے یہ دوغلا پن یہ بیماری، یہ دل کی بیماری، دماغی بیماری، نفسیاتی بیماری. یہ بیماری انسان کو کھا جاتی ہے، اور کسی معاشرے میں یہ بیماری لگ جائے تو اس معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے. سب سے زیادہ خطرناک لوگ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا چہرہ کچھ اور اندر کچھ اور. سامنے آتے ہیں تو اس وقت لگتا ہے ان سے زیادہ کوئی دوست اور ان سے زیادہ محبت کرنے والا نہیں. پیچھے جب ہوتے ہیں تو غیبت کرتے ہیں، چغلیاں کھاتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، الزام لگاتے ہیں. اس وقت ان کی زبان کتے کی زبان ہو جاتی ہے کہ بھونکتے رہتے ہیں.
یہ وہ لوگ ہیں جو روگی ہیں، جن کو قرآن میں روگی کہا گیا ہے۔ اور آگے چلیے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور ان سے جب کہا جاتا ہے کہ زمین میں بگاڑ مت پیدا کرو، حالات اور ماحول مت خراب کرو، تو جواباً کہتے ہیں کہ ہم تو حالات اور ماحول کو درست کر رہے ہیں۔ تو معلوم ہو جانا چاہیے کہ یہ مفسد لوگ ہیں، یہ کرپٹڈ لوگ ہیں، انارکی اور بگاڑ کے یہی ذمہ دار لوگ ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ ان کو اس کا احساس بھی نہیں ہے کہ ان کا نفاق پہچانا جا رہا ہے۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ منافق ہے، یہ احساس بھی ختم ہو جاتا ہے، آدمی بھدا ہو جاتا ہے، موٹا ہو جاتا ہے، یعنی اس کی گدی چوڑی ہو جاتی ہے، عقل مار دی جاتی ہے، وہ صبح شام یہی کرتا ہی رہتا ہے، وہاں جھوٹ بولا یا کچھ اور کہا۔ اب وہاں والے جب ادھر لوگوں سے ملے، انہوں نے کہا کہ بھائی وہ تو ہم سے یہ کہہ کے گیا تھا، ارے ہم لوگوں سے تو یہ کہہ رہا تھا، یہاں اس کی چوری پکڑ لی جاتی ہے۔ وہ بہرحال کسی نہ کسی وقت پکڑ لیا جاتا ہے، کیونکہ ایک مجلس میں وہ کچھ کہتا ہے، دوسری جگہ یہ سمجھ کر کہ یہ ہمارے خاص لوگ ہیں اور یہ وہاں کچھ بات بتائیں گے نہیں، کچھ اور کہہ دیتا ہے، اور وہ لوگ پھر ادھر وہ بات پہنچا دیتے ہیں، یا تیسرا کوئی شخص پہنچا دیتا ہے، اس لیے اس کی چوری پکڑ لی جاتی ہے، اس کا نفاق پکڑ لیا جاتا ہے، معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ حرکتیں کر رہا ہے، یہ ادھر کچھ ہے ادھر کچھ۔ مدینہ منورہ میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے اور بچھے جاتے تھے، آپ کا ہاتھ چومنے لگتے تھے، بلکہ کہتے تھے حضور ہم تو چاہتے ہیں قدم چوم لیں آپ، یہ بولتے تھے، اور بڑے مقطع چقطع انداز سے آتے تھے اور باتیں بھی بڑی لچھے دار کرتے تھے۔ حضرت تو ذرا توجہ فرما دیں، عنایت فرما دیں، حضرت کا کرم، یہ الفاظ استعمال کرتے تھے، اور اس سے بھی بہت زیادہ، اور مسجد میں نماز بھی پڑھتے تھے۔ جب حضور بیان فرماتے تھے تو دیوار پر ٹیک لگا کر بیان سنتے رہتے تھے۔ قرآن میں ان کا نقشہ پیش کیا گیا ہے کہ کانہم خشب مسندہ، حضور کی بات اس طرح سنتے ہیں جیسے لکڑیوں کو دیوار پر ٹیک لگا کے کھڑا کر دیا گیا، یعنی دل میں تو بات جمتی نہیں ہے۔ تو جو صحابہ ہے، مخلص صحابہ، وہ تو حضور کے پاس رہتے ہیں، کان لگاتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، غور سے سنتے ہیں۔ یہ جو لوگ تھے، یہ جو مسجد میں موجود ہیں اور حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ دیوار پر ٹیک لگا کر آرام کرتے ہوئے سنتے تھے، اور اندر اندر کہتے تھے یار تقریر کب ختم ہوگی، تھک گئے سنتے سنتے، ان کا بیان ہی نہیں ختم ہوگا۔ یہ ان کا انداز تھا، ان کا سننے کا دل نہیں تھا، مجبور ہے کہ اگر نہیں سنیں گے، مسجد نہیں آئیں گے، تو پھر یہ سمجھا جائے گا یہ کافر ہے، یہ مسلمان ہے ہی نہیں، اس لیے اپنے کو مسلمان بتانے کے لیے وہ آتے تھے۔ اور اس کے بعد شام ہوئی اور یہودیوں کی محفلوں میں چلے گئے، اب شراب چل رہی ہے اور کباب کھائے جا رہے ہیں اور مستیاں ہو رہی ہیں، اور وہ ان سے کہہ رہے ہیں ارے بھائی ہم لوگ تو وہاں اس لیے جاتے ہیں کہ ان کو چغت بنائیں، ہم لوگ ان کے ساتھ تھوڑی ہیں، آپ یہ مت سمجھیے گا کہ ہم وہاں جاتے ہیں مریدوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہم بھی مرید ہیں، ہم تو ان کو بیوقوف بناتے ہیں، وہاں ہم دوسرے مقصد سے جاتے ہیں، آپ سے ہمارا اصل تعلق ہے۔ یہ ان کا کردار تھا، اور یہ کردار مسلمان جان رہے تھے، جو مخلص صحابہ تھے انہیں معلوم تھا کہ یہ کون کون ہے جو یہ بدماشیاں کرتا ہے، لیکن وہ خاموشی اختیار کرتے تھے کہ چھیڑ چھاڑ کرنے سے جنگ چھڑ جائے گی اور معاشرہ جو ہے تتر بتر ہو جائے گا اور خانہ جنگی میں مبتلا ہو جائیں گے، اس لیے ان کو برداشت کرتے تھے، ان کو گوارا کرتے تھے۔ اب آپ سوچئے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء، جس طرح ان لوگوں نے مانا تم بھی مانو، تو جواب میں بڑی بے شرمی سے کہتے ہیں کیا ہم ان احمقوں کی طرح ہر بات تسلیم کر لیں؟ اللہ فرماتا ہے واضح ہو جانا چاہیے کہ حقیقت میں تو احمق اور ابلہ یہی ہے، لیکن یہ ادراک سے بھی محروم ہے۔ دیکھا آپ نے، یہ سب مجلس نبوی میں ہیں، دور سے دیکھنے والا ان کو بھی صحابہ سمجھ رہا ہے، ان کو بھی صحابہ سمجھ رہا ہے،
حضور کی مجلس میں بیٹھے ہیں، نماز ساتھ پڑھ رہے ہیں، بیان سن رہے ہیں، یہ سب ہو رہا ہے، لیکن اس کے بعد ان کا جو کردار ہے، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، ابو ہریرہ ہے، معاذ ہے، ابو موسیٰ ہے، اور بے شمار حضرات ہیں، یہ صحابہ رسول ہیں، یہ حضور کے رفیق ہیں، یہ حضور کے ہمدم ہیں، یہ حضور کے ساتھ ہیں، یہ حضور کے خادم ہیں، تم بھی ایسے بنو، یہ دوغلا پن کیوں اختیار کرتے ہو؟ جب مخلص صحابہ ان سے یہ کہتے، یا تیسرے نمبر کے لوگ ان سے کہتے کہ بھائی انہی کی طرح ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ہیں، تو وہ کہتے ان بیوقوفوں کی طرح بھی ایمان لائیں، ہم ایسے مرید نہیں ہیں، ہم ایسے مرید نہیں ہیں، ہم تو اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، وہاں بھی ہمیں فائدہ ملتا ہے وہاں بھی بیٹھتے ہیں، دوسری طرف فائدہ ملتا ہے تو وہاں بیٹھتے ہیں۔ یہ ان کا جواب ہوتا تھا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ یہ لوگ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو اپنے بارے میں کہتے ہیں ہم بھی تو مومن ہیں، آپ مسلمان، ہم بھی مسلمان، کیا آپ مسلمان نہیں ہیں؟ آپ کیا مجھے کافر سمجھتے ہیں؟ یہ انداز ہوتا ہے۔ آج تو آپ جانتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی کثرت ہے، اس وقت ایسے لوگ کم تھے، اقلیت میں تھے، اگرچہ تھے، انہی میں گھلے ملے تھے۔ آج تو انہی کا غلبہ ہے، نماز نہ پڑھیں تو مسلمان، روزہ نہ رکھیں تو مسلمان، جھوٹ بولیں تو مسلمان، خیانت کریں تو مسلمان، غداری کریں تو مسلمان، اور چغلیاں کھائیں تو مسلمان، رشوت کھائیں، سود کھائیں، حرام کھائیں تو مسلمان۔ اور اگر آپ کہیے کہ بھائی یہ اسلام ہے تو کیا آپ مسلمان نہیں، آپ فتویٰ دیتے ہم کافر ہیں، یہ ان کا انداز ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ اس کا ثبوت بالکل واضح ہے، کسی محلے کے اندر 2000 لوگ رہتے ہوں اور اس کی مسجد میں جا کے دیکھیے گا تو آپ کو فجر کی نماز میں ایک صف بھری ہوئی نہیں ملے گی، دیگر نمازوں میں 2-4 صفیں اگر بھر گئی تو بڑی بات ہوتی کہ مسجد میں ماشاءاللہ اندر کا حال بھرا ہوا تھا۔ یعنی لوگوں میں شرم ختم ہو گئی کہ محلے میں 2000 لوگ ہیں اور 2000 لوگوں میں سے جو مسجد میں آئے ہیں وہ 100 مشکل سے ہو رہے ہیں مثلا، تو بڑی بات، لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ مسجد تو بھر گئی۔ یہ اسلام کے بارے میں عدم علم اور عدم فہم کی ایسی واضح دلیل ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی سمجھ ختم ہو گئی۔ تو جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں وہ سب مسلمان ہیں۔ اللہ میاں کا یہ کہنا ہے کہ جو اطاعت کرے 100% اللہ کو مانے اصلاً مسلمان وہ ہے۔ پھر نمبر 2 کے نمبر 3 کے مسلمان ہوتے ہیں جن کے ساتھ گناہ لگے ہیں، جرائم لگے ہیں، وہ توبہ کریں گے تو معاف ہوں گے ورنہ سزا پا کے رہیں گے۔ تو اب یہاں جو بات فرمائی گئی، ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو مومن ہیں، اور جب اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں، جب باطل طاقتوں کے سربراہوں سے ملتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں، ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان بے وقوفوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو فرمایا گیا اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے، اور اللہ نے ان کو اپنی سرکشی اور طغیانی میں بھٹکتے رہنے کی چھوٹ دے رکھی ہے اور ان کی رسی دراز کر رکھی ہے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ یہ ان کے ساتھ اللہ کا معاملہ ہے کہ یہ دین کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ یاد رکھیے کہ اکثر وہ لوگ جو پارٹیوں میں گھستے ہیں اور پارٹیوں کے لیڈروں کی خدمت میں بیٹھتے ہیں، ان کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں، اور بالخصوص وہ پارٹیاں جن کے ایجنڈا ہی دین کے خلاف ہے، اخلاق کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف، ان کے ساتھ جو گھسے رہتے ہیں، پلے رہتے ہیں، ان کا بالکل یہی نقشہ ہے، بالکل یہی نقشہ ہے۔ اسی طرح جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو کسی بگڑے ہوئے چودھری کے چکر میں ہیں، کسی بگڑے ہوئے فاسد پردھان کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، اور کسی طرح کی بھی کسی لیڈر کی جے کرتے ہیں، وہاں جب ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بھائی میں چلا جاتا ہوں، جب ان کے درمیان جاتا ہوں تو ٹوپی پہن لیتا ہوں، ورنہ میں ٹوپیوں بھی کا عادی نہیں، رومال ڈال لیتا ہوں کبھی تاکہ یہ چغت خوش ہو جائے۔ اب آپ جانتے ہی ہیں کہ
سیاسی پارٹیاں جب ہوتی تھی، افطار کی پارٹیاں، تو آپ کے جو سیاسی لیڈران ہیں وہ سفید ٹوپی اور لال رومال پہن کے بیٹھ جاتے تھے. ظاہر ہے کہ وہ یہ سب جو ڈرامہ بازی کرتے تھے وہ ایسے ہی جیسے کوئی جوکر کرے. ان کا کوئی تعلق نہ اس تہذیب سے نہ اس مذہب سے، یہ ایک ڈرامہ رچانے کی بات ہوتی ہے، اور اس ڈرامے پر خوش ہو جاتے تھے وہ لوگ. ہاں بھائی آئیے صاحب، فلاں لیڈر صاحب اور فلاں صاحب، ان کو بلایا جا رہا، افطار پارٹی ہو رہی ہے، تو صاحب بالکل حشاش بشاش ہے، کیونکہ ڈرامہ اچھا رچا جا رہا ہے اور ایک سے ایک کرتب دکھایا جا رہا ہے. بڑے بڑے جوکر لائے گئے ہیں، تو بھائی ٹوپی پہن لیتے، کرتا پائجامہ پہن لیتے ہیں. بھائی جب جاتے ہیں وہاں ان مولویوں کے پاس جاتے ہیں، اس وقت ذرا خیال رکھنا پڑتا ہے، کرتا پائجامہ ٹوپی پہن لیتے ہیں. ورنہ میرا کیا تعلق اس سے، بھائی میں تو پینٹ شرٹ ہی پہنتا ہوں، اور مجھے تو ماڈرنائزیشن پسند ہے، میں تو ویسٹرن ذہن کا ہوں. لیکن ابھی ان مولویوں ملاؤں کا خیال کرنا ہی پڑتا ہے، کیونکہ ووٹ بھی تو لینا ہے. تو ان کے اثرات ہیں، جیسے کوئی امام ہے مسجد کا، اس کے کچھ اثرات ہیں، کوئی بڑے مولانا ہیں ان کے اثرات ہیں. تو اب ان کے اثرات سے فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ تو کرتب کرنا ہی پڑتا ہے. یہ ان کا جواب. اب سنیے، اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت بیچ کر گمراہی خرید رکھی ہے. نہ ان کی چالاکیوں اور مکر و فریب کی یہ تجارت ان کو نفع دے رہی ہے، اور نہ ہدایت سے ان کا کوئی تعلق ہے. بات بالکل صاف کر دی اللہ نے کہ اس کردار کے لوگ، ایسے دوغلے لوگ، ایسے منافق لوگ، ایسے کرتب باز، ایسے جوکر، ایسے تماشا کرنے والے اور ان سے خوش ہونے والے چغد اور بیوقوف اور احمق، دونوں ہی شاید ایک تھیلے کے چھٹے بٹے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے معاشرے کو خراب کیا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دل سیاہ کیے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خلط ملط کر دیا ہے حق و باطل کو، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنا عطر کیچڑ میں پھینکتے ہیں. یہ ہے وہ نفاق جس کا آج کے دور میں 99% رواج ہے. بہت کم لوگ ہیں، 1% بھی مشکل سے لوگ ایسے ہیں کہ جو محفوظ ہیں اس نفاق سے. ورنہ کسی نہ کسی شکل میں دوغلا پن، دوہری باتیں، زبان پر کچھ دل میں کچھ، یہ جو فرق ہے یہ ایک بڑا خطرناک فرق ہوتا ہے. اور اچھے لوگ اس بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کھلی بات، صاف بات، سچی بات نہیں کہتے. چمچے بازی، چاپلوسی، کہیں مریداپا، کہیں کچھ. یہ ایسے لوگ خانقاہوں میں بھی ہیں، مدرسوں میں بھی ہیں، اور ایسے لوگ اداروں میں ہیں، ایسے لوگ تجارت میں ہیں، ایسے لوگ معاشرے میں ہیں، محلوں میں ہیں، ہر جگہ میں. اور علامت بس وہی ہے، یہاں دیکھیے آپ تضاد، زبان پر کچھ دل میں کچھ، یعنی جو ظاہر ہو جاتا ہے دل میں جو کچھ ہے وہ کہیں تو ظاہر ہوتا ہی ہے. نجی مجلس میں ظاہر ہو جاتا ہے، دوست کے پاس ظاہر ہو جاتا ہے، گھر میں ظاہر ہو جاتا ہے. جہاں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے بات لیک نہیں ہوگی، وہاں بول جاتے ہیں، وہ پکڑ لی جاتی ہے. اس لیے کہتے ہیں دیوار کے بھی کان ہوتے ہیں. کہنے والوں نے کہا کہ دیوار کے بھی کان ہوتے ہیں، کہاں چھپو گے. عرب شاعر نے کہا تھا وَمَا مَا تَكُنْ عِنْدَ امْرِئٍ مِّنْ خَلِيقَةٍ وَإِنْ خَالَهَا تَخْفَى عَلَى النَّاسِ تُعْلَمِ. جو بھی انسان کے اخلاق ہوتے ہیں، جو اس کے اندر کی صفات ہوتی ہیں، وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ یہ چھپی ہوئی ہے، لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا، وہ معلوم ہو کے رہتی ہیں. بہرحال اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 مثالیں دی ہیں، اس پر سبق ختم ہوتا ہے، جن مثالوں سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے. بتایا گیا کہ ان کا جو کردار ہے وہ کیسا ہے. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی نے آگ روشن کی، اور جب آگ سے ارد گرد کا ماحول روشن ہوا تو اللہ نے ان کی آنکھوں کی روشنی سلب کر لی اور تاریکیوں میں اس طرح چھوڑ دیا کہ کچھ سجائی نہیں دیتا. یہ وہ لوگ ہیں جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، نہ اندھیرے سے پلٹ کر آ سکتے ہیں، نہ کسی بات کا صحیح جواب دے سکتے ہیں. ایک مثال یہ ہے، یہ ان لوگوں کی مثال ہے جن کے دلوں میں کفر ہے اور
مثال دی گئی یہاں آگ کی، چونکہ کہیں کہیں میدان میں جب جمع ہوتے تھے تو وہ لوگ آگ سے روشنی کرتے تھے، چراغ سے تو اس بڑے میدان میں فائدہ نہیں ہوگا، تو بڑی آگ جلا دیتے تھے، اس سے دوسرا فائدہ بھی اٹھاتے تھے اور روشنی ہوتی۔ آج اگر ہم اس مثال کو ذکر کریں گے تو یوں کہیں گے کہ سوئچ آن کیا، لائٹ کا سوئچ آن کیا ایک شخص نے کہ بھائی اندھیرا تھا اب روشنی ہو جائے، اور جیسے ہی سوئچ آن کیا فوراً وہ اندھا ہو گیا۔ خدا نخواستہ، یہ اللہ کی سزا ہے، بڑی سخت پکڑ ہے کہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اسباب اختیار کر کے کام کر لوں گا، لہذا کمرے میں گیا اندھیرے کمرے میں، اور دماغ میں اس کے سب غلاظتیں بھری ہوئی ہیں، بدماشیاں کرتا رہا، اب اپنے کمرے میں جا کر سوئچ آن کر رہا ہے کہ روشنی ہوگی، تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کی روشنی سلب کر لی اور اسے اندھا کر دیا۔ یہ محروم، بدقسمت اور منحوس انسان جس نے اللہ سے لو نہیں لگائی، جس نے اللہ کو بھی موضوع بنایا مسخرے پن کا، جو اللہ کو دھوکہ دیتا رہا، تو اس کو معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ ہے جس نے آنکھوں کی روشنی دی ہے جب چاہے سلب کر لے، اس نے کانوں کو سننے کی طاقت دی ہے جب چاہے بہرا بنا دے، اس نے انسان کو بولنے کی طاقت دی ہے جب چاہے گونگا بنا دے۔ ایک مثال یہ ذکر کی، دوسری مثال سنیے صاحب، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ فرمایا یا یوں سمجھیے کہ اوپر سے موسلا دھار بارش ہو رہی ہے جس کے ساتھ تاریکیاں ہیں، کڑک ہے، چمک ہے، اور یہ کڑکدار بجلی کے گرنے کے خوف اور موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوسے ہوئے ہیں۔ منافقوں کی مثال بیان کرتے ہوئے ذکر کیا جا رہا ہے، یوں سمجھیے جیسے کوئی قافلہ سفر کر رہا ہے صحرا میں اور اندھیرا چھا گیا، بات کالی گھٹا آئی، پھر رات کا بھی وقت آئی، بارش ہونے لگی اور بجلی جو ہے چمکنے لگی، بادل گرجنے لگے، ایک کڑک ایسی ہوئی لگتا تھا اب بجلی گری اور جھلسا کے رکھ دے گی۔ یہ جو کیفیت، اس کیفیت میں ان کا حال یہ ہے کہ اب کہیں بھاگ بھی نہیں سکتے، وہ سفر میں ہیں اور میدان میں ہیں، تو خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں کہ جو کڑک ہے اس کی آواز سے دل نہ دہل جائیں، اور بجلی کی چمک سے ڈرتے ہیں، اور اللہ نے ان منکروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ بجلی کی چمک ان کی بصارت اچک لے جائے گی، جب روشنی ہوتی ہے تو چند قدم یہ چل لیتے ہیں، اور جب تاریکی ہوتی ہے تو ٹھٹک کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت و بصارت چھین لیتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ نمبر 2 منافقین کا تذکرہ، وہ جو تذکرہ تھا منافقوں کا، وہ ان منافقوں کا جن کے دلوں میں کفر ہے، انکار ہے، ایمان اوپر سے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ہے ایمان اور اندر سے ماننے والی بات بھی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ مفاد پرست ہیں، یہ تھالی کے بیگن ہیں، یہ مال غنیمت کے چکر میں رہتے ہیں، یہ مسلمانوں سے اپنا مفاد چاہتے ہیں اور ہر خطرے سے بچنے کے چکر میں رہتے ہیں۔ اس لیے جب زندگی کی راہوں پر چلتے ہیں تو اگر کہیں پر پکار ہوتی ہے نبی کی طرف سے نکلو گھروں سے، چلو اللہ کے راستے میں، تو پھر ان کو بیماری آ جاتی ہے، دل دھڑکنے لگتا ہے، ڈھیر ہو جاتے ہیں، پلنگ پر چمٹ جاتے ہیں اپنے گھر میں، نبی کے پاس آتے ہیں تو بہانے کرتے ہیں، حضور گھر میں اہلیہ کی طبیعت بہت خراب ہے، حضور بچہ بیمار ہے، حضور میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ یہ آ کر بہانے کرتے ہیں کیونکہ ان کو مجاہدانہ کام نہیں کرنا ہے، ان کو محنت نہیں کرنا ہے، ان کو نبی کی بات پر لبیک نہیں کہنا ہے۔ یہ مفاد پرست قسم کے انسان ہیں مسلمان، لیکن یہ اس ٹائپ کے مسلمان ہیں کہ جب بھی کبھی کوئی مطالبہ آ جائے حق کی نصرت کا تو ان کے قدم ڈگمگاتے ہیں، آنکھیں پتھراتی ہیں،
اور اس وقت یہ فرار اختیار کرتے ہیں. مسجد میں بیان ہو رہا ہو، کوئی بات کہی جائے، چپکے سے اپنی چپل اٹھاتے ہیں اور کھسکتے ہیں. کہیں کوئی اچھے کام کی دعوت دی جائے تو اپنے آزار پیش کر دیتے ہیں. یہ وہ منافق تھے جو مسلمانوں میں گھلے ملے تھے، اور یہ الگ کٹے ہوئے نہیں تھے، کھلے دشمن نہیں تھے، دوست تھے اور مجلسوں میں شریک ہوتے تھے، رشتہ داریاں تھیں. لیکن ان کا حال یہ تھا کہ مفاد پرستی ان پر غالب تھی. اس لیے ان کا جو نقشہ بیان کیا گیا کہ بس یوں سمجھیے کہ صحرا میں چل رہے ہیں، اندھیرا ہوا تو ٹھٹک کے کھڑے ہو گئے، ذرا سی چمک ہوئی، روشنی نظر آئی تو 2-4 قدم پھر ڈرتے ڈرتے بڑھے. ڈر یہ بھی لگا ہوا ہے کہ کہیں بجلی ہمارے اوپر نہ گر جائے، اور جو کڑک و گرج ہے اس سے کہیں کانوں کے پردے نہ پھٹ جائیں. یعنی جو اسلام کی ترقیاں ہو رہی ہیں، مجاہدات ہو رہے ہیں، فتوحات ہو رہی ہیں، ان سے دہلے بھی جاتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے مفادات پر ضرب پڑ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے جو خفیہ دوست ہیں وہ پکڑ نہ لیے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری تجارت متاثر ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے کاروبار کا نقصان ہو جائے. بس یہی ان کے دماغوں میں رہتا ہے، تو یہ مخلص مسلمان نہیں بن پاتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.